انسانی تاریخ میں کچھ جانور ایسے گزرے ہیں جنہوں نے انسانی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اصل میں یہ جانور زیادہ تر اپنے مالک کی مناسبت سے زیادہ مشہور ہوئے۔ ویسے تو وہ کوا جس نے آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کرنے کے بعد دفن کرنے کا ہنر سکھایا، یا موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو اژدہا بن جایا کرتا تھا، یا اصحاب کہف کا وہ کتا جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، یا اسی طرح سے بہت سارے دوسرے جانور بھی ہیں جو تاریخی حوالوں سے ہمیں ملتے ہیں۔ لیکن آج ہم جن چند جانوروں کا ذکر کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے مالک سے منسوب تھے، اور ان کا جذباتی لگاؤ حد سے زیادہ اپنے مالکوں کے ساتھ تھا۔ اس فہرست میں پہلا نام ایڈولف ہٹلر کا ہے۔ جی ہاں، ایڈولف ہٹلر جو ایک عفریت کا نام ہے، دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے چانسلر اور حکمران تھے۔ 1941 میں 1941 میں ان کو ایک کتے کا بچہ یعنی ایک پپی ان کو تحفے کے طور پر ملا۔ یہ پپی بنیادی طور پر ایک کتیا تھی۔ یہ کتیا جرمن شیفرڈ نسل سے تعلق رکھتی تھی، اور ہٹلر نے اس کا نام بلونڈی رکھا۔ ہٹلر نے بلونڈی کو اپنی اولاد کی طرح پالا، حتیٰ کہ ہٹلر اسے اپنے ساتھ سلاتا، یعنی ایک ہی بستر پر یہ دونوں سوتے، ہٹلر اور بلونڈی۔ ہٹلر بلونڈی کے ساتھ اس قدر مانوس تھا کہ اس نے اپنی محبوبہ ایوا براؤن کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ بلونڈی اور اس کے درمیان میں حائل ہو۔ جہاں ہٹلر ایک سفاک انسان کے طور پر نظر آتا ہے، وہیں ہٹلر ایک ایسا شخص نظر آتا ہے جو جانوروں سے ہمدردی اور محبت میں اپنی مثال آپ تھا۔ جب ہٹلر دوسری جنگ عظیم میں اپنی ہار کے قریب تھا اور اسے اپنے بنکر میں پناہ لینی تھی، تو بلونڈی بھی اس کے ساتھ بنکر میں موجود تھی۔ ہٹلر کی انتہائی اہم میٹنگز میں بلونڈی اس کی کرسی کے ساتھ ہی بیٹھی رہتی، اور ہٹلر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا۔ جب بلونڈی نے 5 بچے دیے تو ان میں سے بلونڈی کے ایک بچے کو ہٹلر نے اپنا نام دیا، یعنی ایڈولف۔ ایڈولف انگلش میں کہتے ہیں ولف کو۔ یہی ہٹلر کا نک نیم بھی تھا، اور ہٹلر کو بہت پسند تھا یہ نام۔ یہی نام اس نے اس بچے کو دیا۔ جب ہٹلر کو اپنی ہار کا یقین ہو گیا اور اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں باقی بچی تھی، تو اس نے اپنی اس چہیتی کتیا بلونڈی کو اپنے ہاتھ سے سائنائڈ کے کیپسول دیے، جس کی وجہ سے بلونڈی موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ سکندر اعظم کو کون نہیں جانتا، لیکن سکندر اعظم جیسا جنگجو جس کے لیے دنیا کی ہر دولت اور عیش و آرام کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، اور نہ ہی اس کے پاس کوئی کمی تھی، جب مقدونیہ سے چلا تو اپنے ساتھ جس گھوڑے پر آیا اصل میں اسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ بیوسیفالس۔ بیوسیفالس اس کا چہیتا گھوڑا تھا۔ یہ تھیلیسین اسٹریٹ یعنی تھلیسیانی نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس گھوڑے کی موت ہائیڈسپس کی لڑائی میں ہوئی، جو کہ پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ پاکستان کا شہر پھالیا اسی گھوڑے کے نام پر ہے، کیونکہ اس کے گھوڑے کی قبر وہیں پھالیا میں ہے۔ بیوسیفالس کی موت پر سکندر اتنا غمگین ہوا کہ بیمار اور چڑچڑا ہو گیا۔ سکندر اعظم نے اپنے نام سے یعنی الیگزینڈریا یا اسکندریہ کے نام سے بہت سے شہر آباد کیے، جبکہ اس نے ایک شہر کا نام الیگزینڈریا بیوسیفالس رکھا، یعنی پھالیا موجودہ جس کا نام ہے۔ اس سلسلے کا تیسرا کردار یا جانور بادشاہ کیلیگولا کا ہے۔ کیلیگولا روم کا یہ عیاش اور سنگ دل بادشاہ جو مارک اینتھنی کا پوتا اور نیرو کا بھائی تھا۔ کیلیگولا 31 اگست 12 عیسوی کو پیدا ہوا۔ 37 عیسوی سے 41 عیسوی تک روم کا بادشاہ رہا۔ اپنی ظلم کی بادشاہت کے دوران اس کا پیار صرف اس کے گھوڑے کے ساتھ تھا، جس کا نام انکائٹس یا انسائٹس تھا۔ یہ گھوڑا اس کا بہت وفادار تھا، اور حد تو یہ ہے کہ یہ گھوڑا کیلیگولا کے ساتھ اسی کے بستر پر سوتا۔ کیلیگولا اپنے اجلاسوں میں اپنے گھوڑے کو اپنے ساتھ رکھتا۔ کیلیگولا کا اپنے گھوڑے سے عشق اور سنکی پن اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ یہ اپنے گھوڑے کے نام سے استبل پارٹیز منعقد کرتا، جہاں پر روم کی اشرافیہ کو مدعو کیا جاتا۔ لیکن کیلیگولا کے قتل کے بعد اس کے گھوڑے کو بھی بے دردی سے مار دیا گیا۔ کلیوپیٹرا، مصر کی ملکہ جو اپنی سنگدلی اور عیاشی کی وجہ سے مشہور تھی، وہیں پر اس کے پالے ہوئے زہریلے سانپ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔
کیلوپیٹرا نے دنیا بھر کے عجیب و غریب سانپ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک ایجپشین کوبرا جس سے اس کو بہت محبت تھی ہر وقت اپنے گلے میں لٹکا کر رکھتی۔ یہ ایجپشین کوبرا کیلوپیٹرا کے لیے نہ صرف فال نکالنے کا کام کرتا بلکہ کیلوپیٹرا اس سے اپنے دشمنوں کو ختم کروانے کا بھی کام لیا کرتی تھی۔ جب آکٹیوین نے مصر پر حملہ کیا تو کیلوپیٹرا اور مارک اینتھنی جو اس کا شوہر تھا خود بھی ایک رومی تھا، ان دونوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ اس وقت کیلوپیٹرا نے اپنے اسی ایجپشین کوبرا سے خود کو ڈسوا کر خودکشی کر لی۔